السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر معاندین اسلام بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کہاں تھے؟ تعجب ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو تاریخ کا جانکار کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر بات قرآن مجید سے ثابت کر کے اور فلاں صحابی کی افضلیت اور فضیلت صرف قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ حال ہی کا جو ایک بہت بڑا تنازع آپ حضرات نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ قرآن مجید کی آیات نہ ان کے شان نزول کو دیکھا گیا، نہ ماقابل اور نہ مابعد کے ربط کو دیکھا گیا، اور روایات کے ورود کو نہ دیکھا گیا، اور پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو بیچ میں لا کر ایسی جملوں کا استعمال کیا گیا الامان والحفیظ۔ میرے بھائیو، قرآن مجید سورہ فتح کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جب اہل ایمان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت رضوان لے رہے تھے۔ رضوان کی بیعت کا تعلق اس شخصیت سے ہے کہ جس شخصیت کے تعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر مکۃ المکرمہ بھیجا تھا، اور دریں اثنا یہ افواہ پھیل گئی کہ اہل مکہ نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلالت میں آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جمع کیا، سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھتے ہوئے صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے کہ ایک ہاتھ عثمان کا ہے اور ایک ہاتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میں خود محمد عثمان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اگر اہل مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے تو اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے اپنا ہاتھ کرتے ہوئے صحابہ کرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہاتھ محمد کا نہیں بلکہ عثمان کا ہاتھ ہے، آؤ اس پر تم سارے کے سارے بیعت کرو اگر واقعتاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ چونکہ اسلام سے قبل بھی بلکہ دنیا کی روایات رہی ہیں، کسی کا جب کوئی سفیر آتا ہے اس کا بڑا احترام کیا جاتا تھا اور جاتا رہے گا، اور آج بھی بعض مہذب معاشروں کے اندر کسی کے نمائندے کا بڑا احترام کیا جاتا ہے، اور یہ بہت قدیم رواج چلی آ رہی ہے۔ اگر ہمارے سفیر کو، ہمارے نمائندہ کو، ہمارے ایلچی کو انہوں نے شہید کر دیا تو بہت بڑا دھوکہ اور فراڈ ہوا ہے، لہٰذا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، آئیے آپ اس ہاتھ پر بیعت کریں۔ اگر عثمان کو شہید کر دیا ہے، سارے کے سارے صحابہ جو مقام حدیبیہ پر موجود تھے ان سے یہ بیعت لی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان سے کتنی محبت تھی۔ قرآن کریم میں مفصل اس بیعت کا ذکر آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کا ذکر آیا، اور صلح حدیبیہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جو 1400 سال بعد یا دور نبوی کے بعد بعض لوگوں نے جو پروپگنڈا کرنا تھا، اس پروپگنڈے کو بیعت رضوان کے ذریعے سے صاف کر دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ امام الانبیاء، خاتم النبیین، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کا اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ غیر جانبدار ہو کر مطالعہ کیجئے اور قرآن مجید سے پوچھئے۔ قرآن مجید نے مجمل تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان اور منقبت کو بیان کیا ہے، لیکن خاص مواقع پر بھی اگر کوئی واقعہ نمودار ہو جاتا تھا تو اللہ رب العالمین خود صحابہ کرام کا ضامن بن جاتا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرنا اور پھر ان کو گستاخانہ انداز میں پیش کرنا، اور بعض میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا ان روایات کا سہارا لینا کہ جن کے ذریعے سے آپ قرآنی شخصیات پر تبرہ کریں اور اپنے آپ کو تاریخ دان کہیں، اسلام کا جاننے والا کہیں، اسلام کا ماننے والا کہیں، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے خود کو باور کروائیں۔
میرے بھائیوں، آپ اسلام کے وفادار نہیں ہیں، بلکہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کے اوپر آپ ایک قسم کا دبا ڈال کر آنے والی نئی نسلوں کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کے اول داعیان اور اسلام کے سب سے پہلے جو سپاہی تھے انہی کے اندر کمیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان و دیگر صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔